الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون ومثل الذين كفروا اور مثال ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کمثل الذی مثال اس آدمی کی طرح ہے ینعق جو جانوروں کو آواز لگائے بما لا يسمع اس چیز کو آواز لگائے جو سنتی نہ ہو الا دعاء مگر آہستہ آواز و نداء اور زور سے آواز پکار صم بکم عمی فہم لا یعقلون گنگے ہیں حق سننے سے سمن بہرے ہیں حق سننے سے بکمن اور گنگے ہیں حق کہنے سے اور عمیٌ حق دیکھنے سے اندھے ہیں تو جب ان کی ظاہری اعضاء کام کے نہیں ہیں تو فہم لا یعقلون اس لیے یہ عقل بھی ان کے کام نہیں کرتی یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کلو کھاؤ من طیبات اس پاکیزہ میں سے ما رزقناکم جو ہم نے تم کو دیا ہے واشکروا للہ اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو ان کنتم ایاہ تعبدون اگر تم ہو اسی کی عبادت کرنے والے گزشتہ آیات میں تحریمات غیر اللہ یعنی غیر اللہ کی وجہ سے کسی چیز کو حرام کر دینے کا تبصرہ و تذکرہ تھا۔ سورت کا اصل میں پہلے حصے کے دوسرے عنوان کا آخری مراحل ہے۔ دوسرا عنوان تھا، دوسرا مسئلہ تھا حصہ اول کا مسئلہ رسالت۔ مسئلہ رسالت پر تفصیلی گفتگو کے بعد مسئلہ توحید کو معاد کیا گیا ہے، دوبارہ ذکر کیا الہکم الہ واحد میں، اور مقصد ہے رد شرک فعلی جس کو کہتے ہیں، یعنی تحریمات اور تحلیلات میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تو کل کی آیت میں کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تتبعوا خطوات الشیطان میں یہ بتلا دیا گیا تھا کہ وہ تحلیلات اور تحریمات کیا ہیں، اور پھر حلال چیزیں بھی بیان کر دی گئی۔ تو آج ان کی مثال دے رہے ہیں، تمثیل پیش کر رہے ہیں، مثال سے مسئلے کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ مثال پیش کی جا رہی ہے کہ مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، کمثل الذی اس آدمی کی طرح ہے، ینعق جو جانوروں کو آواز لگائے۔ یہاں آیت کی تفسیر میں اور تشریح میں شارحین کے مختلف اقوال ہیں، کیونکہ ظاہری معنی درست نہیں بیٹھ رہا۔ ظاہری معنی کیا ہے؟ یعنی کفار کی مثال اس آواز لگانے والے چرواہے کی ہے، ظاہر سے یہ معنی سمجھ آ رہا ہے۔ یعنی مثل الذین کفروا مثال ان لوگوں کی، مثل الذین کفروا مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کفار کی مثال
اس چرواہے کی طرح ہے جو آواز لگاتا ہے، جانوروں کو پکارتا ہے، اور ایسے جانوروں کو پکارتے ہیں جو سنتے نہیں ہیں۔ ہاں آواز پہنچتی ہے ان کو، قریب میں ہو تو ہلکی آواز پہنچ جاتی ہے، دور ہو تو چیخ کر پکارتے ہیں۔ تو بظاہر یہ تمثیل اور مثال صحیح نہیں ہے۔ صحیح اس لیے نہیں ہے کہ چرواہے کی تو مثال نہیں دے رہے ہیں، مثال تو دے رہے ہیں، یعنی پکارنے والے کی مثال نہیں دے رہے، بلکہ مثال دے رہے ہیں جن کو پکارا جا رہا ہے۔ اس لیے شارحین نے، مفسرین نے یہاں مختلف اقوال کیے ہیں۔ تو پہلا قول اس کا یہ ہے کہ آیت کے بارے میں دو احتمال ہیں کہ آیت یا تو یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جیسے کہ گزشتہ آیت میں کہا گیا کہ جب یہود سے کہا گیا اتبعوا ما انزل اللہ، کہ اللہ کے نازل کیے ہوئے نظام اور اللہ کے نازل کیے ہوئے احکامات کے تابع ہو جاؤ، تو کہنے لگے بل نتبع ما الفینا علیہ آبانا، اس سے اعتراض اور اعراض کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو اپنے آبا و اجداد کے قوانین اور ضابطوں کے پیچھے چلیں گے۔ تو گویا یہ مثال انہی کی ہے، انہی یہود کی ہے۔ تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ مثل الذین کفروا من الیہود فی جواب دعائک ایاہم الی الاسلام بقولہم بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، یعنی مثال ان کفار کی جو یہود ہیں، اور آپ کے دعوت کے جواب میں ان کا یہ کہنا کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، بلکہ ہم تو اس چیز کی تابعداری کریں گے اور پیروی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ تو فرمایا ان کی مثال کا مثل الذی ینعق، یہ اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جو جانوروں کو پکارتا ہے۔ تو جس طرح جانوروں کو پکارنے والے کی آواز میں کوئی معنی مقصود نہیں ہوتے، بس آواز لگانی مقصود ہوتی ہے، کوئی ان کو سمجھانا مقصود نہیں ہوتا جانوروں کو۔ تو اسی طرح انہوں نے جو کہا ہے کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو ان سے ان کا کوئی معنی مقصود نہیں ہے کہ واقعی ہی یہ اپنے آباء و اجداد کے تابع ہیں، بلکہ کیا ہے، بلکہ صرف ایک آواز ہے، ایک صوت ہے، آواز ہے آپ کے مقابلے میں لگا دی گئی، بس ٹھیک ہے، شور کر دیا گیا، آپ کی بات کو رد کرنے کے لیے بس ایک آواز لگا دی۔ جیسے بندہ کیا کرتا ہے، بکریوں کو یا بیلوں کو یا اونٹوں کو یا گائے بھینسوں کو آواز لگاتا ہے، ایک آواز ہٹ ہٹے ہٹے کہہ دیتا ہے، تو وہ ہٹے ہٹے کی آواز، اس سے ہٹے گا، ہم اردو میں اگر ہٹے کا معنی کریں تو معنی کیا ہوتا ہے، بچو، لیکن اس کو کیا کہا جاتا ہے، وہ اس کو بس صرف آواز ہوتی ہے، انہوں نے ایک اصطلاح بنا لی ہے جانوروں نے، اس کی بنیاد پہ وہ پیچھے آگے ہو جاتے ہیں، تو کوئی معنی مقصود نہیں ہوتے۔ اس طرح ان کے اس جواب میں کوئی معنی مقصود نہیں ہے، یہ معنی ہوگا۔ تو مثل الذین کفروا، کفار سے مراد کیا ہے، یہود ہیں، تو معنی یہ ہے کہ مثال ان یہودیوں کی جو آپ کی دعا اور دعوت کے مقابلے میں یہ کہتے ہیں کہ بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا کمثل الذی ینعق، اس آدمی کی طرح ان کی مثال ہے جو صرف ہش ہش کرتا ہے، ہٹ ہٹ کرتا ہے، ہوچ ہوچ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جو ان کو سمجھ نہیں آتی، ہاں صرف آواز جاتی ہے، الا دعاء، دعا قریبی آواز، ندا دور اونچی آواز، یا یہ معنی ہے۔ یا دوسرے معنی بعض مفسرین نے یہ کیا ہے کہ یہ یہاں کفار کی تشبیہ دی گئی ہے جانوروں کے ساتھ، یعنی مثل الذین کفروا، مثل الذین کفروا یا ان مثل الداعی الذین کفروا، ان کی داعی کی مثال، یا مثلک و مثل الذین کفروا، آپ کی مثال اور ان لوگوں کی مثال جو کافر ہیں وہ ایسی ہیں کہ معنی یہ ہے کہ ان الکفرۃ لانہماکہم فی تقلید لا یلقون آذانہم الی ما یتلی علیہم کمثل البہائم، یعنی جس طرح کفار آپ کی دعوت کی طرف، آپ کی پکار کی طرف اور آپ کی ما یتلی علیہم کی طرف جب آپ ان کو بلاتے ہیں
تو ان کی مثال جانوروں کی طرح ہے، جس طرح جانور اسے کوئی سمجھ نہیں آتی کہ مجھے کیا کہا گیا ہے، یہ معنی ہے۔ یا تیسرا معنی یہ ہے کہ کفار جو ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کے اتباع میں اس طرح ہیں جس طرح کہ وہ آدمی اس آواز کے اتباع میں جاتا ہے جسے اس آواز کے معنی سمجھ نہیں آتے۔ اصل میں کفار دعویٰ یہ کرتے تھے کہ ہم تورات اور انجیل کے، خصوصی طور پہ اہل کتاب، چونکہ مراد یہاں سے یہود ہیں، تو کہتے تھے ہم انجیل کے متبع ہیں، حالانکہ انجیل کے تورات کے متبع ہیں، حالانکہ تورات کے اتباع کا تقاضا یہ تھا کہ اس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ان کے آباء و اجداد تھے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے منتظر تھے اور آپ کی طرف داعی تھے، تو انہوں نے ان کے اس دعوت کو اور اس پکار کو بدل دیا ہے اور بے معنی کر دیا ہے کہ ہم جب تک وہ منسوخ نہیں تھا تب تک تو وہ اس کے تابع تھے، لیکن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے وہ منسوخ ہو گیا تو اب وہ صرف آواز اور پکار کے مانند ہے، کوئی معنی نہیں رکھتے، اس لیے ان کی اتباع کرنا محمل ہے اور بے مقصد اور بے غرض ہے۔ یعنی اپنے آباء و اجداد کی حقیقت ان کو معلوم نہیں ہے کہ وہ تورات کی اتباع اس لیے کرتے تھے کہ تورات اس وقت قابل عمل تھی، اور آج یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی ان کے اپنے آباء و اجداد کے پیچھے تورات ہی کی تابع چلیں گے، آپ کی تابعداری نہیں کریں گے، حالانکہ آپ کے آنے سے تورات منسوخ ہو گئی ہے، اور منسوخ کے ناسخ کے ہوتے ہوئے منسوخ کی اتباع کرنا ایسی ہے جیسے کوئی پکارنے والے چرواہے کے آواز کے اوپر جانور کیا کر لیتا ہے، صرف سن لیتا ہے اور آواز اس تک جاتی ہے، جب آواز لگاتے ہیں تو اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، بس ان کے کان کھڑے ہوئے، کوئی مقصد اور کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔ تو فرمایا مثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ہے، آپ کی مثال اور ان کی مثال اس داعی اور پکارنے والے کی طرح ہے جو انہیں آواز دیں، ینعق نعقا ینعق نعقا ینعق نعقا، نعق اصل میں کہتے ہیں چرواہے کی آواز کو، چرواہا جو آواز نکالتا ہے کسی بھی جانور کو چرانے کے لیے، مختلف اصطلاحات، مختلف آواز اور الفاظ وضع کیے گئے۔ بکری کو پکارتے ہیں تو ایک آواز سے، بیل کو پکارتے ہیں تو دوسرے آواز سے، گائے کو پکارتے ہیں اور آواز سے، بھینس کو پکارتے ہیں اور آواز سے، اونٹ کو پکارتے ہیں اور آواز سے۔ تو یہ آوازیں جو اس نے مقرر کی ہوتی ہیں، جو آوازیں ہوتی ہیں، اس آواز کو کیا کہتے ہیں؟ نعق کہتے ہیں۔ ایک نغق ہے، نغق غین کے ساتھ، یہ کوے کی آواز کو کہتے ہیں۔ نغق الغراب، غراب کی آواز۔ الذی کمثل الذی ینعق بما، با تاکید کے لیے ہے، اور ما لا یسمع یہ مفعول ہے، یعنی ینعق من لا یسمع، اس کو آواز دیتے ہیں جو سنتا نہیں ہے، اس کو آواز دیتے ہیں جو سنتا نہیں ہے، جیسے جانور سنتے ہیں، سنتے نہیں ہیں، اور صرف ان کے کان میں کیا جاتی ہے؟ پکار جاتی ہے، آواز جاتی ہے۔ سننے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اسے کوئی کیا ہے، اسے کوئی معنی اور کوئی مقصد حاصل ہو جائے۔ میں اب کسی آدمی کو کہتا ہوں نا کہ آپ رک جاؤ، تو اس کو ایک معنی، اس کے ذہن کے اندر ایک مفہوم آ گیا۔ وہ مفہوم کیا ہے کہ قدم نہ اٹھانے اور ٹھہر جانے کا نام رکنا ہے۔ اور بیل کو اگر آپ کہتے ہیں کہ ہاؤچ، تو اس کا معنی، اس کو یہ نہیں معنی کہ یہ ہاؤچ کا معنی کیا قدم نہ اٹھانا، رک جانا ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، یہ ایک محمل الفاظ ہیں۔ تو فرمایا جی لا یسمعو، تو جو اس کو پکارتے ہیں اس کو آواز دیں جو سنتے نہیں ہیں، الا دعاء، البتہ چھوٹی آواز، و نداء، اور اونچی آواز۔ یہ لفظ دعا اور ندا جو ہے یہ ہم معنی ہے، یہ ہم معنی ہے، ایک معنی ہے۔ دعا کا معنی بھی پکارنا ہوتا ہے، ندا کا معنی بھی پکارنا ہوتا ہے، لیکن یہ عربی کا قانون ہے کہ عربی الفاظ جب اکٹھے آ جائیں، ہم معنی الفاظ ایک ہی جگہ پہ آ جائیں، تو فصاحت اور بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے معنی الگ الگ کر دیں، ان کے معنی الگ الگ کر دیں، کیونکہ پھر تو یہ کیا ہو جائے گا، پھر اس میں تکرار محض ہو جائے گا۔ تو تکرار محض سے بچنے کے لیے ہم اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ دعا کا معنی جی سری اور آہستہ آواز سے پکارنے کو کہتے ہیں، اور ندا کس کو کہتے ہیں؟ زور سے چیخ کر پکارتے ہیں۔ تو یہ ان کی یہ حالت ایسی کیوں ہے؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ صم، حق سننے سے یہ
حق کے سماع سے یہ لوگ کیا ہے، یہ بہرے ہیں، اور حق بولنے سے یہ گونگے ہیں، اور حق سننے سے یہ کیا ہو گئے ہیں، یہ اندھے ہو گئے ہیں۔ تو جب حق سنتے بھی نہیں ہیں اور حق بولتے بھی نہیں ہیں اور حق دیکھتے بھی نہیں ہیں، تو کسی صورت میں پھر ان کو آواز دیں، آپ ان کو پکاریں، ان کو دعوت دیں، آپ ان کو جو بھی کریں، تو اس کا ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو سنتے نہیں ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، اور اس پہ سوچتے نہیں ہیں، یعنی اعضاء گویا کہ ان کے کیا ہیں، بظاہر تو ہیں، لہم آذان لا يسمعون بها ولہم اعین لا یبصرون بها ولہم قلوب لا یفقہون بها، یعنی آنکھیں ہیں لیکن اس آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں لیکن ان کانوں سے سنتے نہیں۔ کیا معنی یہ ہے کہ جو حقیقت ہے اسے نہیں سنتے۔ تو جب اعضاء کا یہ عالم ہو گیا تو عقل جو ہے، عقل یہ کس کے تابع ہیں؟ عقل اعضاء کے تابع ہیں۔ جب دماغ، آنکھیں صحیح کام کر رہی ہو، کان صحیح سن رہے ہو، زبان صحیح بول رہی ہو، دل صحیح سوچ رہا ہو، تو عقل اس کے بعد فیصلہ کرتی ہے، عقل پھر صحیح فیصلے کرتی ہے۔ اور اگر آنکھیں صحیح دیکھیں نا، کان صحیح سنے نا، زبان صحیح بولے نا، تو عقل کے اندر صحیح بات نہیں آتی۔ اس لیے کیا فرمایا، فہم لا یعقلون، وہ ان کو عقل ہی نہیں ہے، یا عقل کو استعمال بھی نہیں لا رہے۔ عقل کو کیسے استعمال کریں گے جب عقل کی دواعی نہیں ہے، جب کان، آنکھیں اور زبان کیا ہیں، وہ کام کے نہیں ہیں۔ اور یہ ایک اصولی چیز ہے کہ گونگا وہ ہوتا ہے جو کیا ہے، بہرا ہوتا ہے، یعنی گونگے اکثر نہیں بلکہ گونگا ہوتا ہی بہرا ہے، کیونکہ جس کے کان کام کرتے ہیں تو وہ باتیں سن کے پھر بولنا بھی شروع کر دیتا ہے، لیکن جس کے کان کام نہیں کرتے تو اس کو بات سنتا بھی نہیں ہے، تو اس لیے وہ بول بھی نہیں سکتا۔ تو فرمایا کہ ان کے کان، فہم لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے، اس لیے فا کے ذریعے اس پر تفریق کیا گیا۔ فا کا لفظ جو لے کر آئے ہیں نا، تو یہ کس کے لیے ہیں کہ عقل اس میں ہوگی جس کے اندر کیا ہے، جس کے اعضاء سالم ہوں گے، اور جس کے اعضاء سالم نہیں ہوں گے اس میں عقل نہیں ہوگی۔ تو گنگے بہرے عموماً کیا ہوتے ہیں، پاگل بھی ہوتے ہیں، دماغی توازن بھی ان کا عموماً ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے کہ کیا ہے، وہ دواعی اور اسباب جو عقل کے ہیں وہ نہیں ہیں، اس لیے فا کے ذریعے ماقبل کے اوپر تفریق کیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں ایک آیت یہ ہے، اور ایک آیت سورہ بقرہ کی شروع میں گزری ہے، وہاں بھی بالکل یہی الفاظ تھے، صم بکم عمی فہم لا یرجعون، وہاں ہے لا یرجعون، یہاں ہے لا یعقلون۔ اب لا یرجعون اور لا یعقلون یہ لانے میں کیا نکتہ ہے؟ تو یہ لانے میں نکتہ یہ ہے، وہاں لا یرجعون لانے میں نکتہ یہ ہے کہ وہاں آگ اور روشنی اور اندھیرے کی مثال بیان کی گئی ہے، اور روشنی اور اندھیرے سے بندہ لوٹتا ہے، روشنی سے کس کی طرف لوٹتا ہے، اندھیرے سے روشنی کی طرف رجوع کیا جاتا ہے۔ جبکہ یہاں بات ہو رہی ہے معقولات کی، یعنی ان کے ذہن کے اندر یہ چیز نہیں آ رہی، ان کے دماغ کے اندر یہ بات، آپ کی بات نہیں آ رہی، آپ کی دعوت ان کے لیے ایسے ہیں جیسے کسی جانور اور بہیمہ کے لیے کیا ہے، آواز ہوتی ہے۔ تو چونکہ یہاں عقلی بات ہو رہی ہے تو معقولات کے اندر کیا کہہ دیا، لا یعقلون، یہ عقل نہیں رکھتے۔ وہاں کیا تھا، وہاں روشنی سے اندھیرے سے روشنی کی طرف رجوع ہوتا ہے، اس لیے وہاں لفظ رجوع آیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کے، سیکھنے کے اور عمل کرنے کی توفیق نصیب۔